کہ توحید کے ذریعے ہی ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا ہے، خاص طور سے دنیا کی مخلوقات. آسمانی مخلوقات کے سلسلے میں وہ ایک بحث کی جاتی ہے. تو دنیا میں جتنے آسمان، زمین، پیڑ پودے، اور جتنے جانور ہیں، چرند پرند وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، سب پر اللہ نے انسان کو شرف دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم کی عزت دی، اور اسے بہت ساری صلاحیتیں دی. آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسان ساری مخلوقات کا استعمال کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب انسانوں کے لیے تسخیر کیا گیا ہے. انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی ساری مخلوقات کا مرکزی جو ہے نقطہ یا مرکزی وجود وہ انسان ہے. کائنات کی بارات کا دولہا ہے انسان. تو انسان کو شرف کب ملتا ہے، اشرفیت کا درجہ کیسے ملتا ہے؟ تو میں اس کا جواب ہے کہ توحید سے. توحید ہی حقیقت میں انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. اب اس کا جواب دینے کے لیے ایک لمبا چوڑا وقت بیان کیا جا سکتا ہے کئی پہلوؤں سے. ایک دو پہلو کو اشارتاً میں ذکر کروں کہ جب توحید ہوتی ہے تو انسان صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی اور تذلل عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے. تو خالق السماوات والارض کے سامنے جھکتا ہے، اور جب صرف اس کے سامنے جھکتا ہے تو رب العالمین کی ساری مخلوقات اس کے تابع ہوتی ہے، اس کے خادم بنتی ہے، یہ مخدوم ہوتا ہے. اس کو پلٹ دیجئے کہ جو مشرکین کو آپ دیکھیے جو شرک کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین میں سے کوئی ایسا ہے جو درختوں کو پوج رہا ہے. جو درخت ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہم سے بہت کم درجے کا ہے، اس کو لوگوں نے معبود بنا دیا. کوئی کسی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی ایسے ہی پوج رہا ہے، کوئی تراش خراش کے پوج رہا ہے، کوئی کسی جانور کو پوج رہا ہے، کوئی کسی شخصیت کو پوج رہا ہے، ولی ہو، پیر ہو، نبی ہو، جو بھی ہو، کوئی ملائکہ اور فرشتوں کو پوج رہا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو لوگ پوج رہے ہیں. تو جس کو پوج رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے چھوٹا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے در کا بھکاری بنا رہے ہیں، جبکہ وہ دینے والے نہیں ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ تو ڈبل بے وقوفی ہے اور اپنے آپ کو گرانے والی بات ہے. لہذا انسان جب شرک کرتا ہے تو اشرف المخلوقات نہیں رہ جاتا، گھٹیا ہو جاتا ہے. جو درخت کو پوج رہا ہے وہ درخت سے گھٹیا ہے، اپنے آپ کو درخت کے سامنے جھکا رہا ہے، تو درخت اس سے بہت افضل ہو گیا. اس کے عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کچھ اور ہے.